مفتی حنیف قریشی کو کس نے اہل سنت کا نمائندہ بنایا ہے؟ مفتی حنیف قریشی صاحب کو دیکھ کر قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تو یہ مناظرہ کہاں سے کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان رضوی۔ سوشل میڈیا پر 26 نومبر کو مناظرے کے حوالہ سے تو ابھی تک پوسٹیں جاری ہیں، لیکن 26 نومبر سے پہلے ہی مناظرے کا چیلنج کرنے والے خود خطرے میں پڑ گئے۔ بریلوی علماء کا مفتی حنیف قریشی صاحب کے خلاف ہی بیان آ گیا۔ دوسری طرف انجینئر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی 26 نومبر کے حوالہ سے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کے متعلق سید مشاہد حسین شاہ صاحب جو انجینئر صاحب کو یوٹیوب پر جواب دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مفتی حنیف قریشی کو کس نے اہل سنت کا نمائندہ بنایا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ایک شاگرد جنہوں نے اپنا یوٹیوب پر کلپ اپلوڈ کیا اور اس میں کہا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو دیکھ کر قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تو یہ مناظرہ کہاں سے کریں گے، اور انہوں نے ایک ویڈیو کلپ چلایا جس میں حنیف قریشی صاحب ایک محفل میں قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے اور اسے غلط پڑھ رہے تھے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تنگ نظری کی علامت ہے کہ آپ کسی کے ایک کلپ کو لے کر اور اس پر کوئی ایک حکم لگا دیں۔ جیسا کہ انجینئر صاحب کے متعلق بھی اس طرح کے کلپس بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے کہ انجینئر صاحب دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کئی مرتبہ انسان دیکھ کر بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اس ایک ویڈیو کلپ کو لے کر اور یہ کہہ دیں کہ یہ شخص دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو 26 نومبر کے حوالہ سے انجینئر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اویس ربانی نے مجھ سے پوچھے بغیر مناظرے کی تاریخ کا اعلان کیا، مناظرے کا اعلان کیا، تو میں اس سے لا تلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنی سابقہ سٹیٹمنٹ کو برقرار رکھا کہ اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کو لانچ کرے، اگر ان کے بڑے سامنے نہیں آتے تو وہ اپنے بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروائیں جس میں وہ ان کو اپنا نمائندہ تسلیم کرے۔ تو اس پر عوام کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے، انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس بھی بول پڑے ہیں۔ انجینئر صاحب، اگر آپ اپنی پرانی سٹیٹمنٹ کو برقرار رکھ رہے ہیں تو پھر جواب دیجئے، کیا مفتی طارق مسعود صاحب کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا؟ کیا ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا؟ کیا مفتی منیر چشتی جس کے ساتھ آپ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر علمی مباحثے کر رہے ہیں، اس کو کسی نے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا؟ اگر آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو مناظرہ چھوڑیں، علمی مباحثے کا نام رکھ لیں، علمی مباحثہ ہی کر لیں۔ اگر آپ اتنے ہی حق پر ہیں تو پھر کیمروں کے سامنے سے اٹھیں تو کسی کے سامنے آ کر بیٹھے، فیس ٹو فیس بات کریں، تاکہ ہمیں بھی یہ پتا چل سکے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ امید ہے انجینئر صاحب کا حق صرف کیمروں تک ہی رہے گا اور وہ کبھی بھی کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ جس دن انجینئر صاحب کیمروں کے سامنے سے اٹھ کر عالم دین کے سامنے آ گئے تو اس دن ان کی چھٹی ہو جائے گی۔